اس مووی میں دکھایا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنی پیانو ٹیچر کے پیار میں پاگل ہو جاتا ہے اور اس سے انٹیمیٹ ہونے کے لیے کس حد تک چلا جاتا ہے۔ مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمیں ہماری مین کریکٹر اریکا نظر آتی ہے۔ اریکا نے ابھی تک شادی نہیں کی اور گھر میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ اریکا ایک پیانو ٹیچر ہے اور ایک اسکول میں پیانو سکھاتی ہے۔ اریکا گھر لیٹ آتی ہے تو اریکا کی ماں اس سے گھر لیٹ آنے کی وجہ پوچھتی ہے تو دونوں میں بحث شروع ہو جاتی ہے اور اریکا اپنی ماں کو مارنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر جب اسے احساس ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں سے سوری بھی کرتی ہے۔ اگلے دن جب وہ اسکول جاتی ہے تو اس کے پاس اینا کو دکھایا جاتا ہے۔ اینا اریکا کی ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ اینا کو پیانو بجانا اتنا پسند نہیں تھا، پر وہ پیانو اس لیے سیکھ رہی تھی کیونکہ اس کی ماں کو لگتا ہے کہ اینا اتنی خوبصورت نہیں ہے اور شاید اسے کوئی پسند نہیں کرے گا، اور اگر اینا پیانو بجانا سیکھ جاتی ہے تو وہ اپنے اس پیانو بجانے کے فن سے کسی لڑکے کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتی ہے۔ پھر ایک دن اریکا اپنی ماں کے ساتھ ایک تقریب میں جاتی ہے۔ جب وہ ماں بیٹی لفٹ کے اندر جاتی ہیں تو ہمارا ایک اور مین کریکٹر والٹر آ جاتا ہے اور اریکا والٹر کو دیکھنے کے باوجود لفٹ کا ڈور بند کر دیتی ہے اور پھر والٹر کو سیڑھیوں سے اوپر جانا پڑتا ہے۔ اصل میں والٹر اس تقریب کو کروانے والے کا بھتیجا تھا۔ جب تقریب میں اریکا پیانو بجاتی ہے تو والٹر اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ جب تقریب ختم ہو جاتی ہے تو والٹر اس کی تعریف کرتا ہے، پھر یہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں اور والٹر اندر ہی اندر اریکا کو لائک کرنے لگتا ہے۔ اگلے دن اینا کی ماں اریکا سے ملنے آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ اس نے اینا کو جبلی تقریب میں پرفارم کیوں نہیں کرنے دیا۔ اریکا اسے سمجھاتی ہے کہ اینا ابھی اس کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہے۔ پھر اریکا اینا سے کہتی ہے کہ اگر وہ محنت کرے گی تو جبلی تقریب میں پیانو بجا سکتی ہے۔ اگلے سین میں اریکا ایک سی ڈی شاپ پر جاتی ہے اور وہاں سے پورن سی ڈی لیتی ہے۔ پھر اسی دکان کے ایک کیبن میں بیٹھ کر وہ دیکھنے لگتی ہے۔ اصل میں اریکا آج تک کسی مرد سے فزیکل نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے ہی اس کی خواہشات ادھوری تھی۔ پھر اریکا نیچے پڑے ہوئے ٹشو کو اٹھا کر اس کی اسمیل لینے لگتی ہے۔ اگلے دن والٹر ایڈمیشن کے لیے آ جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ ٹیسٹ بھی دیتا ہے۔ سبھی ٹیچرز کو والٹر کی پرفارمنس اچھی لگتی ہے سوائے اریکا کے۔ سب اسے سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اس طرح والٹر اریکا کا اسٹوڈنٹ بن جاتا ہے۔ اگلے دن والٹر اریکا کی کلاس میں آتا ہے۔ اندر آ کر وہ اریکا کو بتاتا ہے کہ وہ اریکا سے پیار کرتا ہے اور اس نے پیانو کی کلاس بھی اس کے لیے اور اس کے قریب آنے کے لیے لی ہے، اور اریکا یہ سب سن کر اسے ڈانٹ دیتی ہے اور پیانو سیکھنے پر فوکس کرنے کا کہتی ہے۔ یہاں پر ہمیں سگنل ملتا ہے کہ وہ بھی والٹر میں انٹرسٹڈ ہے، اور کلاس ختم ہونے پر اریکا والٹر کو فالو بھی کرتی ہے۔ اسی رات اریکا ایک پارکنگ ایریا میں جاتی ہے جہاں ایک لڑکا اور لڑکی گاڑی کے اندر ہی انٹیمیٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر اریکا بے قابو ہو جاتی ہے۔ جب وہ لڑکا اسے دیکھ کر گاڑی سے باہر آتا ہے تو اریکا اسے دیکھ کر بھاگ جاتی ہے۔ اب دوبارہ تقریب سٹارٹ ہوتی ہے تو سب لوگ ریہرسل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر والٹر، اریکا اور اینا بھی آئے ہوتے ہیں۔ اینا ریہرسل کے ٹائم تھوڑا نروس ہو جاتی ہے تو والٹر اس کے پاس آ کر اسے حوصلہ دیتا ہے۔ اریکا جب دونوں کو ساتھ دیکھتی ہے تو اسے جیلس فیل ہوتا ہے۔ تب وہ شیشے کے ٹکڑے اینا کے کوٹ کی پاکٹ میں ڈال دیتی ہے۔ ریہرسل کے بعد جیسے ہی اینا وہ کوٹ پہن کر پاکٹ میں ہاتھ ڈالتی ہے تو اس کی انگلیاں زخمی ہو جاتی ہیں اور خون بھی بہنے لگتا ہے۔ اریکا یہ سب دیکھ کر واش روم چلی جاتی ہے اور والٹر یہ سب نوٹس کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب اریکا نے ہی کیا ہے۔ والٹر بھی اریکا کے پیچھے واش روم چلا جاتا ہے۔ اریکا جیسے ہی واش روم سے باہر آتی ہے تو والٹر اسے کس کرنے لگتا ہے۔ پہلے تو اریکا بھی اس کا ساتھ دیتی ہے، مگر پھر وہ والٹر کو روک دیتی ہے۔ پھر اریکا اسے اپنے ہاتھ سے ہی مزہ دیتی ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد اریکا اسے کہتی ہے کہ وہ اسے ایک لیٹر دے گی جس کے حساب سے اسے چلنا ہوگا۔ اگلے دن اینا کی ماں کلاس میں آ کر اریکا کو بتاتی ہے کہ اب اینا تقریب میں پرفارم نہیں کر پائے گی اور اسے ٹھیک ہونے میں 2 مہینے لگ جائیں گے۔ اس کے بعد والٹر آتا ہے تو اریکا اسے ایک لیٹر دیتی ہے۔ اس لیٹر میں اریکا نے اپنے تصور کے بارے میں لکھا ہوتا ہے
جو والٹر کے ساتھ وہ پورا کرنا چاہتی ہے۔ پھر اسی رات والٹر اریکا کے ساتھ اس کے گھر آتا ہے، پھر اسے کس کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اریکا اسے ایسے نہیں کرنے دیتی۔ اس کے بعد دونوں کمرے میں پہنچ جاتے ہیں اور اریکا روم کو اندر سے لاک کر دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر اریکا کی ماں کو اچھا نہیں لگتا اور وہ اریکا کو دروازہ کھولنے کو کہتی ہے، لیکن اریکا ماں کی کوئی بھی بات نہیں سنتی اور اندر والٹر اریکا کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اریکا اسے اپنا دیا ہوا لیٹر پڑھنے کو کہتی ہے۔ والٹر جب اس لیٹر کو پڑھتا ہے تو پوری طرح سے شاک ہو جاتا ہے۔ اس لیٹر میں اریکا نے اپنی عجیب و غریب جنسی خواہشات کے بارے میں لکھا تھا جو اب وہ والٹر کے ساتھ پورا کرنا چاہتی تھی۔ یہ سب پڑھ کر والٹر اریکا سے کہتا ہے کہ وہ ایک پاگل ہے اور اسے علاج کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر اریکا رونے لگتی ہے اور والٹر کو ماننے کے لیے کہتی ہے، لیکن والٹر اس کی بات مانے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور اسی رات اریکا سوتے ہوئے اپنی ماں کو کس کرنے لگتی ہے اور یہ دیکھ کر اس کی ماں اسے تھپڑ مارتی ہے اور اگلی صبح اریکا سے رہا نہیں جاتا اور وہ والٹر سے ملنے چلی جاتی ہے۔ اریکا اس سے اپنے پیار کا اظہار کرتی ہے اور وہاں پر ہی دونوں انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن درمیان میں ہی اریکا الٹی کرنے لگتی ہے۔ ایسا کرنے پر والٹر کو بہت برا لگتا ہے، وہ اریکا سے کافی ناراض ہوتا ہے اور پھر اریکا اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ اب رات کو والٹر اریکا کے گھر آتا ہے اور اریکا سے لڑنے لگتا ہے۔ اریکا کی ماں اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، مگر والٹر اسے کمرے میں بند کر دیتا ہے اور اریکا کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہے جیسے اس نے اپنے لیٹر میں لکھا ہوتا ہے۔ والٹر اریکا کو ایک تھپڑ مارتا ہے جس سے وہ نیچے گر جاتی ہے اور اس کی ناک سے خون بہنے لگتا ہے۔ اس کے بعد والٹر اس سے زبردستی انٹیمیٹ ہوتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے، اور اس کے جانے کے بعد اریکا کو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے غلط لڑکے کو چن لیا ہے۔ اب صبح جبلی تقریب شروع ہو چکی تھی اور اریکا گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے پرس میں ایک چاقو رکھتی ہے اور تقریب میں پہنچ جاتی ہے۔ وہاں اسے والٹر نظر آتا ہے جو اس کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اریکا اس چاقو سے اپنے آپ کو زخم لگاتی ہے اور یہاں پر عجیب و غریب انداز میں مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔